گزشتہ رات بنا کسی اریسٹ وارنٹ کے سیاہ وردی میں ملبوس سرکاری اہلکار رات کے 3 بجے کے قریب گھر میں گھس کر فیاض علی کو جبرن حراست میں لے کر ایک بار پھر ہماری زندگیوں کو ایک اندھیر نگر کی جانب دھکیل دیا گیا۔ پیارا اس کے سامنے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہو تو وہ گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتی۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد میرے سامنے صرف پریس کلبوں کے سامنے احتجاج کا ہی راستہ بچا جو میں نے اپنایا۔ میرے خاوند فیاض علی بالآخر 9 مہینے تک جبری لاپتہ رکھنے کے بعد 21 مئی 2022 کو بازیافت کیا گیا۔ ہمارے چہرے آپ کے لیے نئے نہیں ہوں گے۔ اس سے قبل بھی میں کئی بار اس کمرے اور اس سے باہر اپنے خاوند کی تصویر اٹھائے آپ لوگوں کے سامنے آتی رہی ہوں۔ جبری گمشدگیاں بلا شبہ اذیت کی وہ قسم ہے جس سے نہ صرف لاپتہ شخص بلکہ اس کے ہمراہ اس کا پورا گھر و خاندان اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میں اور میرا گھر اس کرب سے گزر چکے ہیں اور آخر کار خوش قسمتی میرے خاوند کی بحفاظت بازیابی کی صورت میں ہمارے گھر کی خوشیاں واپس لوٹ آئی۔ صحافی حضرات، میرے خاوند فیاض علی کو 30 اگست 2021 کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ اس دوران میں نے تمام قانونی تقاضوں کے مطابق FIR درج کی، انسانی حقوق کمیشن سے رجوع کیا، ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا اور پریس کانفرنس و سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز مقررہ قوتوں اور اداروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر کسی کا پیارا اس کے سامنے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہو تو وہ گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتی۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد میرے سامنے صرف پریس کلبوں کے سامنے احتجاج کا ہی راستہ بچا جو میں نے اپنایا۔ میرے خاوند فیاض علی بالآخر 9 مہینے تک جبری لاپتہ رکھنے کے بعد 21 مئی 2022 کو بازیافت کیا گیا۔ معزز صحافی حضرات، گو کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ماورائے قانون و آئین عمل تھا، جبکہ دنیا کی کسی بھی کونے میں جبری گمشدگیوں کو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ اب ہم اپنی زندگی کو ان اذیتوں کے بعد دوبارہ سمت دینے کی تاحال کوششوں میں تھے تو ہمیں پھر سے اذیتوں کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات بنا کسی اریسٹ وارنٹ کے سیاہ وردی میں ملبوس سرکاری اہلکار رات کے 3 بجے کے قریب گھر میں گھس کر فیاض علی کو جبرن حراست میں لے کر ایک بار پھر ہماری زندگیوں کو ایک اندھیر نگر کی جانب دھکیل دیا گیا۔ اس غیر انسانی عمل کے خلاف جب میں نے پولیس تانے سے رجوع کیا تب بھی مثبت تعاون نہیں کی گئی، جبکہ یہ ہمارے قانون میں ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی گمشدہ اور مغوی شخص کی FIR کرنا لازم ہے۔ سرکاری اداروں کی غیر سنجیدگی کا جو مظاہرہ کر رہی ہے، اس سے اگر فیاض کو خدا نخواستہ کوئی بھی نقصان ہوا اس کی ذمہ دار ملکی ادارے ہوں گے۔ اور جبر کا یہ سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا۔ فروری میں ہمیں معلوم ہوا کہ مجھے، نرگس فیاض اور میرے خاوند فیاض علی کو CTD تھانہ کوئٹہ میں ایک FIR کے بعد چالان کاٹ کر مفرور قرار دیا گیا۔ مذکورہ FIR نمبر کو 8 نومبر 2022 کو درج کیا گیا، جس میں دھماکہ خیز مواد، اسلحہ وغیرہ کے کیسز لگائے گئے ہیں، جبکہ 22 دسمبر 2022 کو پرچہ کاٹ کر ہمیں مفرور قرار دیا گیا ہے۔ صحافی حضرات، مذکورہ FIR اور چالان کے حوالے سے ہمیں کم از کم 3 مہینے گزرنے کے بعد پتہ چلا۔ اس دوران نہ ہم سے کسی ادارے نے رابطہ کیا اور نہ ہی ہمیں طلب کیا گیا، بلکہ یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے ہمیں دیگر دو افراد کے ہمراہ مفرور قرار دیا گیا۔ بعد ازیں ہم نے عدالت سے رجوع کیا اور عدالت نے چند سرکاری گواہان کے بنا پر میرے اور میرے خاوند فیاض علی کی ضمانت منظور کر دی۔ میں نہیں جانتی ظلم کا یہ سلسلہ کب ختم ہوگا، مگر پھر بھی مجھے اچھے کی امید ہے، لہٰذا میں امید کرتی ہوں کہ فیاض کے ساتھ انسانی ہمدردی کے ناطے اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ ہم نے اس سے قبل بھی ایک غیر قانونی، غیر آئینی و غیر انسانی عمل کے خلاف جمہوری و قانونی راستہ اپنایا اور اب بھی ہم اسی راستے کو اپنائیں گے، لیکن یہ بلا جواز کسی معصوم کو مفرور قرار دے کر اس کو لاپتہ کرنے کا عمل واضح طور پر ہمیں ہراساں کرنے کا عمل ہے۔ اس پریس کانفرنس کی توسط سے ہمیں حکام بالا، اعلیٰ عدلیہ اور انسانی حقوق و سیاسی جماعتوں و تنظیموں تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائیوں کے نام پر ہمیں ہراساں کرنے کے عمل کا نوٹس لے اور ہمیں پھر سے اذیت و کرب کی زندگی میں دھکیلنے کے عمل کی حوصلہ شکنی کر کے فیاض علی کی بازیابی کو جلد از جلد یقینی بنائیں۔ شکریہ۔